بزرگان محترم، برادران عزیز، جیسا کہ معلوم ہے آپ حضرات کو، ہم سب کو، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں بہت تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں، اور میں بار بار عرض کر چکا ہوں، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان دونوں کے بارے میں دعا کی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں برکت دے رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان تک زندہ رکھ، تاکہ رمضان کے روزے، رمضان کی عبادتیں اور اللہ تعالیٰ کی بخششیں رمضان کی نصیب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دعا کرنی چاہیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچا دے وہاں تک۔ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے 15ویں شب 14 تاریخ گزار کر 15ویں روزے کی شب 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی شب، یعنی اگلی مرتبہ جو جمعہ آ رہا ہے، اگلی جمعرات اور جمعہ کے درمیان جو شب آ رہی ہے، یہ شب براءت کے نام سے مشہور ہے، لیلۃ البراءت کے نام سے مشہور ہے۔ بھئی ایک بات آپ سے پوچھ لوں، میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے آپ حضرات کو؟ کیوں بھائی آپ حضرات بتائیے، صاف سنائی دے رہی ہے؟ لیلۃ البراءت، ہم اردو میں اس کو شب برات کہتے ہیں، اصل میں لیلۃ البراءت ہے، بری ہونے والی رات۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بری فرما دیتے ہیں بہت سارے گناہ گاروں کو، اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، بہت تفصیلات آئی ہیں۔ ہر حدیث تو اگرچہ سند کے اعتبار سے قابل اطمینان نہیں ہے، لیکن ساری مجموعی احادیث کا مجموعہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا بڑا خاص ثواب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور لوگوں کی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتے، جو مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ اس واسطے اس رات کو جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلا جمعہ جو ہوگا، یہ 15ویں شعبان کا جمعہ ہوگا، لیلۃ البراءت گزر چکی ہوگی، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ بھی احادیث میں ہے، اور اس کی بھی فضیلت ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے۔ تو آنے کے بزرگوں کا معمول چلا آ رہا ہے کہ راتوں کو جاگتے تھے 15ویں شب کو، اور 15ویں دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ روزہ فرض و واجب تو نہیں ہے، لیکن رکھے تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ہمارا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے قضا باقی ہیں تو وہ اس تاریخ میں روزہ رکھ لے، نفلی روزے کی بجائے فرض روزے کی نیت سے روزہ رکھ لے، تو تاکہ فریضہ ادا ہو جائے۔ اور اگر فریضے پورے ہو چکے ہیں، کوئی روزہ اس کے ذمے نہیں ہے، تو یہ روزہ نفلی ہو جائے گا۔ ایک خاص بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یہ آئی ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے سارے مہینوں سے زیادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہتا تھا کہ مہینے کے درمیانی تاریخوں میں اور آخری تاریخوں میں روزے رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان میں سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں اتنے روزہ نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ ازواج مطہرات کا معمول بھی یہ نقل ہو رہا ہے۔ اس بات کے بھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں نفلی روزوں کا بھی اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ایک بات خاص طور سے یہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات کے ذمے میں روزے رہ جاتے، کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے، تو نیا رمضان شروع ہونے سے پہلے پچھلا حساب بے باک کر دے، اور ان دنوں کو بڑا غنیمت سمجھ کر روزے رکھے جائیں، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ذمے اگر روزے ہیں تو یہ شعبان کا مہینہ اس کام کے لیے بڑا اچھا ہے کہ رمضان سے پہلے پچھلا حساب بے باک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں عبادت کرنا بہت افضل ہے۔ کسی کو توفیق ہو پوری رات جاگنے کی تو یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر پوری رات نہ جاگ سکے تو جتنی ہو سکے عبادت کر لیں رات کو۔
عشاء کی نماز کے متصل بعد یا آخر شب میں اٹھ کر، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، نفلی عبادتیں نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو کر لیں اس رات میں کہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں۔ جو شخص یہ کام کر لے گا، مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے مرد، تو وہ بھی اس رات کی برکت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو اس واسطے بجائے اس کے کہ لہو و لعب میں مبتلا ہوں، یہ کام کیا جائے کہ اگر پوری رات جاگیں تو بہت اچھا، ورنہ کم از کم اتنا تو کریں کہ جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ نفلی عبادت اگر نہیں کر سکتے زیادہ تو کم از کم نماز با جماعت ادا کریں مرد، اور عورتیں اپنے صحیح وقت پر تینوں نمازیں اہتمام سے پڑھیں۔ انسانوں کی احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں بہت لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن گناہ کبیرہ کرنے والوں کی مغفرت توبہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں بے شمار انسانوں کے، لیکن توبہ اگر کسی کبیرہ گناہوں کی مغفرت اس سے نہیں ہوتی جب تک آدمی توبہ نہ کرے۔ اور بندوں کے حقوق سے توبہ جو ہے معاملہ، اگر کسی بندوں کا حقوق باقی رہ گئے ہیں تو وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک بندے کے حق ادا نہ کیے جائیں، جب اس سے معاف نہ کرا لیا جائے۔ معاملات نازک ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے بخشش کی، اور مانگتے رہنا چاہیے۔ اپنے اندر ہمارے اندر نقص بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے نقص دعا مانگے کہ اللہ ہم ناقص ہیں، ہمارا عمل بھی ناقص ہے، لیکن آپ تو کمال سراپا کمال ہیں، اپنے کمال میں ہمارے نقص کو چھپا دیجئے، ستاری کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ وہ رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے برابر کوئی رحم کرنے والا نہیں ملے گا۔ ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ بنا دیں، رحمت کا اور بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ ایک بات اور ہمارے یہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ نیک کاموں کے اندر شیطان نے اپنا حصہ بھی لگا دیا ہے۔ اب شب برات میں ہندوؤں کی نقالی میں مسلمانوں نے آتش بازی اور چراغاں وغیرہ کرنے کا بھی ایک رسم ڈال رکھی ہے۔ شب برات میں چراغاں کرتے ہیں بعض لوگ اور آتش بازی کرتے ہیں بعض لوگ، کثرت سے ہوتا ہے یہ بیماری چلی ہے مسلمانوں میں بظاہر ہندوؤں کی دیوالی کی رسم سے۔ ہندوؤں کی دیوالی کی رسم ہے کہ وہ چراغاں کرتے ہیں اور دیے جلاتے ہیں، تو اس رسم چلی ہے۔ مسلمانوں نے بہت ساری بری عادتیں ان سے سیکھ لی، کیونکہ ہندو ہمارے ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں اکثریت میں وہ تھے، مسلمان اقلیت میں تھے، تو ان کی بہت ساری بری عادتیں، خراب عادتیں، مشرکانہ عادتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بات بھی آ گئی کہ بعض بیچارے ناواقف مسلمان اس رات میں آتش بازی بھی کرتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑے حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے اپنے خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، کہ وہ اس گناہ سے بچیں۔ اگر نیک نام کام نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ تو نہ کمائے اس رات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔